بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ایلینز خلائی مخلوق، یہ ایلینز کیا ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ خلائی مخلوق صرف ہمارے ذہنوں میں ہی گھوم رہی ہے، کیا حقیقت میں بھی اس کا وجود ہے؟ تو میں کچھ اہم باتیں آپ سے شیئر کرتا چلوں اور یہ فہم کی دستک دیتا چلوں کہ در حقیقت ایلینز ہیں کون۔ یاد رکھیے ایلینز کے معنی ہوتے ہیں ذہین اور فتین، دو ٹانگوں پہ چلنے والی خلائی مخلوق۔ ذہین اور فتین، دو ٹانگوں پہ چلنے والی خلائی مخلوق۔ اس سے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا فلموں میں اور کارٹونز میں، ایلینز کو جب دکھایا جاتا ہے کہ وہ بہت ذہین مخلوق ہیں۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے گا، دو باتیں ہمیشہ ایلینز میں دکھائی جائیں گی کہ ایک تو وہ بہت ذہین مخلوق ہیں اور دوسری وہ دو ٹانگوں پہ چل رہی ہیں۔ تو میں آپ کو ایک اہم یہاں نقطہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں دو ٹانگوں پہ چلنے والی مخلوق صرف انسان ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی جاندار اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اس میں دو ٹانگوں پہ چلنے والے، کامل طور پہ دو ٹانگوں پہ، کھڑا تو اور بھی جانور ہو جاتے ہیں دو ٹانگوں پہ، لیکن کامل طور پہ چلنے والی جو مخلوق ہے وہ انسانی ہے۔ تو یہ شرف بنی نو انسانی کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا قیام کا، احسن تقویم، کہ بہت ہی اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ جو ہمیں یہود و نصارہ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ ایلینز، تو آج آپ کو ایک اہم بات شیئر کرتا چلوں۔ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی امریکہ کی جو ہے، اس نے اس تحقیق کو مان لیا ہے اور ہماری اس قرآن کی آیت کی اس نے توسیع بھی کر دی ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ آپ آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں۔ تو وہاں سے اگر جنت سے اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ آپ چلے جائیں زمین کی طرف اور کچھ دن ٹھہریں اور بڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت ہمیں اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد دوسرے پلینٹ سے آئیں، یہ بات تو سب جانتے ہیں۔ اور ذہین و فتین مخلوق اور دو ٹانگوں پہ چلنے والی انسانی ہے۔ اور دراصل حقیقت ہمیں یہ جو ہے نا خلائی مخلوق کے چکر میں گھمایا ہوا ہے انہوں نے، یہود و نصارہ نے۔ تو ذہین و فتین مخلوق الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بنی نوع انسانی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم الا لیلا قلیل، الطویل سفر کے میر کارواں آپ قیام فرمائے رات میں۔ تو قیام جو ہے نماز کا اہم رکن ہے، بلکہ فرض نماز کا سب سے پہلا رکن قیام ہے۔ یہ شرف بنی نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو دو ٹانگوں چلنے والی کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ انسانی مخلوق ہے دوسرے سیارے کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی جانور اس دنیا میں جو رہتے ہیں، جاندار ہیں، سردی آتی ہے کیا کتے کا بھی بلی کیا سویٹر پہنے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں؟ اور جو جاندار ہیں، جو سمندر میں مچھلیاں رہتی ہیں، تو کیا وہ کپڑے پہنتی ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی جنہوں نے تحقیق کو شائع کیا ہے، انہوں نے یہی بولا ہے کہ یہ جاندار اسی دنیا کی ہے، اسی لیے اس ماحول کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ انسان اس پلینٹ کی مخلوق ہی نہیں ہے سیارے کی، وہ کسی دوسرے سیارے کو آ رہا ہے۔ وہ کیونکہ جب آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوصاف جو بتائیں، نہ وہاں گرمی دھوپ کی تپش ہے، نہ ٹھنڈی ہے وہاں پہ، نہ ٹھنڈ ہے، نارمل موسم جسے بہار کا موسم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عطا فرمائے، ایلینز کے چکر سے ہم نکلیں، بلکہ اپنی اہمیت پہ، اپنے مقام پہ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شرف اور مقام بنی نوع انسانی کو عطا کیا، کسی اور مخلوق پہ یہ سعادت نہیں ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔